اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا۔ مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا۔ تو میرے بچوں، نوجوانوں، جتنے نوجوان آیا ہو، یہ نماز کے حوالے سے کچھ پیغام تھے مجھے آپ تک پہنچانا تھا کہ انشاءاللہ جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے، اور جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پانچوں ٹائم کا نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنا نوجوان تیار ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی بات ہے، سنو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے بابو بیٹھو، نہیں جانا نہیں جانا۔ اب کسی کو جانا ہے؟ ٹھنڈے کا ٹائم ہے، ایک تقریر کا ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا بولا ہے؟ ہم نے بیٹھو، بیٹھ گیا، 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا، ہم نے کہا کیا ہے پریشان ہے؟ بولا حضرت اب برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم نے نوجوان وہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے اشارہ کیا بابو جاؤ، بولا نہیں جائیں گے۔ ہم نے کہا کہاں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہوگی، آپ جانے کی ضرورت نہیں۔ نماز کے حوالے سے میں نے جو یہ پیغام آپ کو پہنچایا ہے، میرے بچوں جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ جہاں وقت مل جائے پڑھ لو، الحمدللہ۔ بازار میں دکان کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، وہاں وقت ہو جائے وہاں پڑھ لو۔ گھر میں ہو، محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھو، اللہ تمہیں 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ قربان جاؤ، جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اور اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں گے، وہی تقاضا ہے، اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ اور قربان جاؤ، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں پلاتا ہے، وہ اللہ جب ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو لباس ہم چاہتے ہیں اللہ وہ لباس ہمیں پہنا رہا ہے۔ اللہ عزت دیا، اور قربان جاؤ اللہ بیوی دی اور اولاد جیسی نعمت دی، ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور قربان جاؤ اور میرے بچوں، نوجوانوں، پھر اللہ موت دے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے کیا لایا ہے؟ کیا کہو گے؟ برقع موبائل لایا ہے۔ دیکھو اصول یہی ہے کہ دنیا میں ہم لوگ کسی رشتہ دار کے یہاں جب جاتے ہیں، سمدھی کی یہاں ہو، بیٹی کی یہاں ہو، دوست کی یہاں ہو، کہیں بھی جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں نا بھائی؟ ارے بولو بھائی، کچھ لے کے جاتے ہیں، کچھ لے کے جاتے ہیں نا؟ اور قربان جاؤ، دنیا میں ہم کسی کے یہاں جائیں خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں سنو، اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کے گھر جاؤ گے، اور قربان جاؤ وہاں جاؤ گے، کیا لے کے جاؤ گے؟ خالی ہاتھ جاؤ گے؟ ارے وہاں کے لیے بھی تو کچھ تحفے ہونے چاہیے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہاں کے لیے بھی کچھ تحفے ہونے چاہیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت آنی ہے، یہ آ کر رہے گی، اس لیے یہاں رہ کر وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ کتنے سال؟ 100 سال نہیں، 150 سال۔ وہاں کتنے سال رہنا ہے؟ 150 سال نہیں، 200 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اربوں خربوں سال۔ اور قربان جاؤ وہاں جانے کے بعد یہاں آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ پرمیشن ہے بھائی؟ مرنے کے بعد یہاں آنے کی پرمیشن ہے؟
اور قربان جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر اللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا. حشر کا میدان ہوگا, قیامت قائم ہوگی, اللہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا, جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور پھر قربان جاؤ وہاں پر دیوار کھینچ دی جائے گی. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں وہاں کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ دنیا تو فانی ہے, فنا ہو جائے گی, موت آنی ہے آ کر رہے گی. اب یہ مدرسے کا جلسہ ہے, یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجانا ہے. اور دوسرا پیغام میں نے پہنچایا نمازوں کی پابندی کرنی ہے. تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے ہے. میرے بچوں پڑھو 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 پڑھو. کہاں تک پڑھو؟ جب تک زندہ رہو تب تک پڑھتے رہو. جاہل مت رہو, جاہل مت رہو. اور میں خاص کر آپ کو پیغام دیتا ہوں میرے بھائیوں, اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اور قربان جاؤ اپنے بچے کو اتنا پڑھا دو, دینی تعلیم اتنا دے دو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہارے جنازے کی نماز وہ خود پڑھا دے. جب تم مر جاؤ وہ جنازے کی نماز تمہارا خود پڑھا دے. کسی حضرت کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بھائی کو اس لائق ہونا چاہیے, ہر بھائی کو اس لائق ہونا چاہیے. اور قربان جاؤ کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو تو وہ خود نکاح پڑھائے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن حاصل کرو, علم حاصل کرو. تمہیں جہاں جانا پڑے وہاں جاؤ, لیکن پڑھو, جاہل مت رہو. سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا میرے محبوب پڑھیے, میرے محبوب پڑھیے. اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن حاصل کرو, جاہل مت رہو. ایک وقت بھوکا رہنا پڑے بھوک برداشت کر لینا, اپنے بچوں کو جاہل مت رکھنا. اب بچے کو قرآن اگر آپ نے پڑھا دیا, اور سنو میری ماں بہنوں سنو, اگر آپ نے اپنے بیٹے کو, بچے کو, بڑے بیٹے کو, بیٹی کو قرآن پڑھا دیا, حافظ قرآن بنا دیے, اللہ تیرے سر پہ تاج پہنائے گا, تاج سجائے گا. اللہ بچے کے باپ کے بھی سر پہ تاج پہنائے گا, ماں کے سر پہ بھی تاج پہنائے گا. اور قربان جاؤ پھر وہ بچہ 10 آدمی جس کو چاہے گا اس کو جنت کے اندر میں داخل کرائے گا. اللہ کے حکم سے سفارش کرے گا, اللہ حکم دے گا جاؤ اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل ہو جا. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے کو لے کر جائے گا؟ ارے بھائی کتنے کو لے کر جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا. انشاءاللہ الحمدللہ 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اس لیے سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھائیے. دیکھیے بچہ 4-5 سال کا ہے, مکتب میں پڑھائیے, مدرسے میں پڑھائیے. بچے کو قرآن پڑھا دیے, ٹھیک ہے, اس کو آگے پڑھانا ہے, انجینئر بنانا ہے, الحمدللہ بنائیے. ماسٹر بنانا ہے, الحمدللہ بنائیے. ڈاکٹر بنانا ہے, الحمدللہ بنائیے. پروفیسر بنانا ہے, الحمدللہ بنائیے. وکیل بنانا ہے, الحمدللہ بناؤ, اچھی بات ہے. ہماری قوم کو وکیل کی بھی, ڈاکٹر کی بھی, ماسٹر کی بھی, پروفیسر کی بھی, انجینئر کی بھی ضرورت ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ. سب سے پہلے کیا پڑھانا ہے؟ اللہ کے قرآن پڑھاؤ. اللہ کا قرآن پڑھے گا انشاءاللہ اللہ اس کے دماغ کو تیز کرے گا, ذہن کو کھولے گا. اور قربان جاؤ اللہ اس کا اجر آپ کو یہاں بھی دے گا وہاں بھی عطا فرمائے. اس لیے مطلب یہ حافظ و قاری جناب سمیر صاحب نے, میں سلام کرتا ہوں اس بچے کو, ان کے حوصلے کو, یہ جو مدرسہ قائم کیا, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. اور قربان جاؤ مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ محمد الرسول اللہ کا گھر ہے. تو میرے بھائیوں میرے نوجوانوں اور قربان جاؤ, دیکھو آپ کچھ کام ایسے ہیں جس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. اگر آپ وہ کام دنیا میں کر کے مر گئے, بھائی مرنا ہے نا, ارے بولو بھائی مرنا ہے نا, اور مر گئے, مرنے کے بعد بیٹا یاد کرے یا نہ کرے, بیوی یاد کرے یا نہ کرے, بھائی یاد کرے یا نہ کرے, کوئی غم نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ویسا کام کر کے مرے ہو, ویسا عمل کر کے مرے ہو, انشاءاللہ اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک قائم رہے گا
اللہ آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. جب تک بیٹھ کر بچہ اس مدرسے میں قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بچے کا ساتھ دیجئے، ان کی مدد کیجئے. یہ جو حافظ سمیر صاحب نے جو مدرسہ کھولا ہے اپنی زمین پر کھولا ہے، اور ہاسٹل بھی ہے. بہت سارے بچے 10-15 بچے ہاسٹل میں الحمدللہ ہے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا پیسہ کھا کر بچہ اللہ کا قرآن پڑھے گا. اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ بولو بھائی، دعوی دیں گے. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، مر جاؤ گے زمین یہی رہ جائے گی، مر جاؤ گے سونا یہی رہ جائے گا، مر جاؤ گے چاندی یہی رہ جائے گی، مر جاؤ گے حویلی یہی رہ جائے گی. قسم خدا کی یہ ساتھ نہیں جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ وہی جائے گا جو یہاں بوئے ہو وہی کاٹو گے، جو یہاں صدقہ کیے ہو وہ اللہ کے بینک میں پاؤ. اس مجمع کے اندر میں زیادہ نہیں، کم از کم 5 سے 10 آدمی ایسا تیار ہوئی ہے. اب بتایا گیا کہ یہ جلسے کے بعد الحمدللہ مدرسے کو وسیع کیا جائے گا، کام ہونے ہیں، روم بننے ہیں. اور قربان جاؤ، آپ نہیں بنائیں گے کون بنائے گا؟ ہم نہیں بنائیں گے کون بنائے گا؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کبھی پیسہ دے کے آزماتا ہے، مال کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا، کیوں نہیں پڑھے؟ اللہ ایک سوال کرے گا، کیوں نہیں پڑھے؟ روزے کے بارے میں ایک سوال ہوگا، کیوں نہیں رکھا؟ قربان جاؤ. لیکن جب پیسے کی باری آئے گی، مال کا حساب کی باری آئے گی، اللہ 2 سوال کرے گا. پہلا سوال کرے گا، میرا بندہ کہاں سے کمایا؟ اس کا حساب دو. اب اس کا حساب دے دیے کہ اللہ میرا تجارت تھا، کاروبار تھا، اس رستے سے میں نے پیسہ کمایا ہے. اس کا حساب دے دیے. اللہ کہے گا ٹھہرو، اب اس کا حساب دو، یہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیے؟ اور قربان جاؤ، شراب میں خرچ کیے، نشے میں خرچ کیے، طوائفوں کے کوٹھی پہ خرچ کیا، عیاشی میں خرچ کیا، یا مسجد بنائے، یا مدرسہ بنائے، یا غریب بچی کی شادی کروایا، یا بیمار کا علاج کروایا؟ کہاں خرچ کیا؟ بیوی بال بچوں کے پیچھے خرچ کیا، ماں باپ کے پیچھے خرچ کیا. او اللہ ذرے ذرے کا حساب لے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں کچھ لوگ تیار ہو جائیے. الحمدللہ ہم تو زیادہ نہیں مانگیں گے، 1000 2000 4000 5000 10,000 15 20 50,000 1 لاکھ بھی دے سکتے. الحمدللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ دے دیں گے، ہم لے لیں گے الحمدللہ. لیکن آپ کا یہ پیسہ کسی کے جیب میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا. اور پھر میرا اللہ اسے واپس کرے گا. کیسے؟ اللہ اسے بڑھائے گا، اللہ پہاڑ بنا کر آپ کو واپس کر دے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، 2-4 آدمی کم از کم تیار ہو جائیے کہ حضرت یہ ہماری ماں باپ تو نہیں ہے، میری دادی تو نہیں ہے، اور میری بیوی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ اور اپنے مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس مدرسے میں کچھ دان کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے ہی نام سے صحیح. الحمدللہ کہ زندگی کا کیا بھروسہ، ہم رہیں یا نہ رہیں. انشاءاللہ یہ پیسہ ہم مدرسے میں دینا چاہتے ہیں. دعا کر دیجئے اللہ اس صدقے کو قبول فرما لے، اس پیسے کو قبول فرما لے، اس مال کو قبول فرما لے. انشاءاللہ نوجوانوں، میرا اللہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے. 2-4 آدمی نوجوان کم از کم تیار ہو جائیے. انشاءاللہ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو 1000 2000 5000 روپے سے شروع کرے؟ 10,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. میرا سوال صرف 1000 روپیہ ہے. 1000 2000 2500 3000 5000 10,000 15,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. کوئی بڑی رقم نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنا گھر اکیلے بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے. قربان جاؤ. ماشاءاللہ حافظ قرآن، حامل قرآن قاری قرآن قاری جناب مشتاق صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنا نام پیش کیا. 1000 روپے انہوں نے دان کیا. اللہ حضرت کے دینے کو قبول فرمائے. اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ گھر میں برکت دے. اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے. آمین ولد الحمدللہ. ماشاءاللہ بس پہلے حافظ قرآن نے اپنا نام پیش کیا ہے. ماشاءاللہ بس 2-4 آدمی اور کھڑے ہو جائیے. کوئی نوجوان انشاءاللہ اپنے والد دیکھے دوسرا نوجوان آ گیا. الحمدللہ. واہ واہ. کیا نام بابو؟
गुलाम अहमद रजा क्या कहने भाई। देखो ये जज्बा है, ये मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे गुलाम रजा बाबू के लिए, अरे सुना दे। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। माशाअल्लाह, दूसरा नौजवान हो गया, तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह जहां पर हमारे ये नौजवान एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह। भाई 3 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए। 3 हो गए, चौथा भी हो गया। नारे तकबीर, अजमते रसूल। क्या नाम बाबू? मोहम्मद रियाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद परवेज अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या नाम बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे माशाअल्लाह। भाई एक नौजवान है, देखिए वाह बेटा वाह, जल्दी आ जा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह, क्या नाम है? मोहम्मद हसीब अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए माशाअल्लाह, 5 जन हो गए माशाअल्लाह। छठे नंबर पे कोई एक नौजवान तैयार हो जाओ। देखो ये 1500 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे बच्चों नौजवानों। ये 1500 रुपये आप 5,000 2,000 रुपए लेके कटिहार जाते हो, भूख लगती होटल में घुसते हो और 200-400-500 रुपए का नाश्ता करके चाय पीकर पान खाकर थूक देते हो। कसम खुदा की ये 500-1000 रुपए अगर आप यहाँ दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। क्या नाम है? उल हसन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दिल कबूल फरमाए। और कोई नौजवान, 6 आदमी हो गए। 7वें नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, बड़ी रकम वाले भी आप तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 10,000 20,000 50,000 1 लाख देने वाले कोई बड़ी रकम नहीं है। एक से एक अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे यहाँ पर बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं, सर्विस वाले बैठे हैं, ओहदे वाले बैठे हैं, उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं। देखिए बच्चा मोबाइल देगा, आ जा जल्दी बेटा, मोबाइल देगा, मोबाइल लेके आ रहा था, हम समझो मोबाइल देगा मतलब। अल्लाह इस बच्चे के देने को कबूल फरमाए, इसको हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, आने दो भाई, आने दो। वाह वाह, बहुत अच्छा, आ जाओ। इस्लाम के चमन का निगह, क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह मोहम्मद फैयाज आलम, अल्लाह इनके भी दिनों कबूल फरमाए माशाअल्लाह। ये 7-8 लोग हो गए माशाअल्लाह। अच्छा भैया, दुनिया में गर हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का, क्या नाम बेटा? एसके मुशर्रफ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान डॉक्टर इंजीनियर बना दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का, दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए। अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज
قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 10 آدمی تیار ہو جائیے۔ 10 آدمی ہو گئے کیا؟ ارے بولو بھائی، 10 آدمی ہو گیا؟ نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، جس کو جو دینا ہے انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے 100 200 300 400 500 آپ دے سکتے ہیں، الحمدللہ۔